خطبہ صدارت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب بقیت السلف استاد محترم امیر جماعت حافظ ظفر اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے اپنی کچھ نصیحتیں رکھیں۔ حضرت مولانا حافظ ظفر اللہ خان صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج کی یہ مبارک مجلس جس کا انعقاد اس حوالہ سے ہے کہ 3 بچوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، صرف بچوں کی ہی نہیں، ان کے اساتذہ کی اور اس ادارہ کے منتظمین کی اور ان کے والدین کی۔ مسلمان کی سب سے جو اہم ترین جائیداد ہے نا، وہ نیک اولاد ہے۔ ہم جائیدادیں بناتے ہیں، کارخانے، فیکٹریاں، مربے خریدتے ہیں، دکانیں، بلڈنگیں، پلازے بناتے ہیں، یہ سب کچھ کل من علیہا فان کی نظر ہو جائے گا۔ اصل جائیداد جو ہے آپ کی وہ نیک اولاد ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سوچ و بچار کرنا ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے بڑا کچھ سنا ہے کہ اولاد کو کس انداز سے اس کی پرورش کی جائے اور کس انداز سے اس کو پروان چڑھایا جائے۔ انسان اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جن کی اولاد نہیں ہے وہ بیچارے ترس رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ انسان کچھ چیزیں جو ہے اپنے لیے کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی چیز نہیں، لیکن آنے والا وقت بتاتا ہے کہ تیرے لیے یہ بہت بہتر ہوا ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بعضی چیزیں اپنے لیے بڑے محبوب جانتا ہے، رات دن تڑپتا ہے، اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، وہو شر لکم، لیکن آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرما رہے آپ تو کملے ہیں بڑے، آپ تو کچھ بھی نہیں علم رکھتے، اللہ وہ علم ہے سارا۔ تو اولاد مانگتے وقت جو ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ ایسی اولاد ہمیں دیجیے جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمیں سکون مل جائے، نہ کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کے سرخ ہو جائیں اور پیشانی پہ بل پڑ جائیں۔ ایسی اولاد جو ہے اس سے تو صبر ہی اچھا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، میں بغیر فخر و تکبر کے ایک بات کہوں گا، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ 1982 میں میری حرم میں ڈیوٹی تھی، حرم مکی میں، خانہ کعبہ میں۔ ہم 3 بھائی تھے، تینوں کی اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈیوٹیاں لگا دیں حج سیزن پہ، اور ہمارے والد محترم بہت دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو وہاں ہم نے حج سیزن میں ڈیوٹی کی، کسی کی حجر اسود پہ ڈیوٹی ہے، کسی کی حتیم میں ڈیوٹی لگ گئی، میری اکثر و بیشتر مقام ابراہیم پہ ڈیوٹی لگتی تھی کہ لوگ یہاں نفل پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، طواف میں رکاوٹ ہوتی ہے، لوگوں کو کہہ دیں پیچھے چلے جائیں، اور کچھ ایسے منچلے اور سر پھرے بھی ہوتے تھے کہ وہاں کھڑے ہو جاتے، طواف مکمل ہوا ہے کہ سورج چڑھے گا پھر نفل پڑھیں گے، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث۔ حالانکہ حرم مکی میں طلوع غروب زوال کا تصور بھی نہیں ہے، ہر وقت نماز ہو سکتی ہے۔ تو ان کو پھر پیچھے دھکیل دیتے تھے ہم، جا کے آپ پیچھے دیوار کے ساتھ دور جا کے کھڑے ہو جائے اگر آپ نے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہے۔
اس وقت میرے بڑے بھائی پروفیسر حافظ نصر اللہ صاحب اللہم اغفر لہ ورحمہ، وہ کہنے لگے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی دعا قبول ہوگی، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقین کے لیے جو ہے امام بنا دیا ہے، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہم سارے انتظامات کرتے ہیں۔ اور میرے لیے یہ بھی ایک سعادت تھی کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک جنازہ آ گیا، میں نے حرم میں جنازہ بھی پڑھایا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اولاد مانگتے وقت آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا مانگا کریں، اللہ ایسی دعا اولاد دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں دیکھ کے۔ اولاد مل جائے تو پھر اس کی اس انداز سے آپ تربیت کریں، اس کو تعلیم دلائیں کہ آپ دنیا سے رخصت اگر ہوں تو وہ بچہ آپ کو غسل دے سکے۔ ہم گاؤں میں ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو، کون ہے مردے میں ہونا اللہ سدو انہوں، وہ ہم نے مقرر کر رکھے ہیں مردوں کو نہلانے والے۔ کیا کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو میرا بچہ جو ہے مجھے نہلائے، غسل دے؟ وہ جو شفقت مطلب ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ جو آپ کا بیٹا آپ کو غسل دے گا، کرائے کا بندہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، قطعاً نہیں دے سکتا۔ بیٹی ہے تو اس کو اس انداز سے اس کی تربیت کریں، تعلیم دلائیں کہ وہ اپنی ماں کو نہلا سکے۔ اس کی میت پڑی ہو تو بیٹی اس کو سنت کے مطابق اس کا غسل دے سکے، کفن پہنا سکے۔ وہ کبھی سوچ آئی ہمیں یہ؟ ہم تو اللہ تعلیم دلوانے کے لیے یو کے بھیج رہے ہیں بچوں کو، آسٹریلیا بھیج رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر بھیج رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم تو یہ ہے جن بچوں نے آج یہ آپ کے سامنے دیکھیں ذرا، یہ پھول، ان کی مہک، ان کی خوشبو، الگ الگ خوشبو تھی ان کی، انہوں نے خوشبو بکھیری ہے اپنی۔ اور یہ ایسے پودے اور ایسے پھول ہیں جو کبھی بھی کملائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ کملائیں گے تو ہماری سستی سے کملا جائیں گے۔ وہ سستی کیا ہے؟ والدین کے بچے کو بس پڑھا لیا، حفظ کرا لیا، اس کے بعد چل بھی ہوں تو اسکول لے چل۔ جیسے میرے محترم فرما گئے ہیں ابھی کہ ہم نہیں چاہتے، نہیں کہتے کہ آپ ان کو ایم ایس نہ کروائیں، بی اے بی ایڈ نہ کروائیں، ایم بی بی ایس نہ کروائیں، ساتھ یہ تعلیم جو ہے اعلیٰ تعلیم، اصل تو قرآن کی ہے نا، اعلیٰ تعلیم حدیث کی ہے نا، یہ اولاً یہ ہو اور ثانوی حیثیت دوسری تعلیم کو ہو۔ دیکھیں پھر کیسے چاند لگتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ان کی اصلاح کے لیے ہر قدم آپ کا، ہر ایک سانس جو ہے نا، ان کی اصلاح کے لیے وقف ہو جائے، پھر مزہ ہے اولاد کا۔ بہت بہترین جائیداد ہے یہ آپ کی، بڑی اچھی پراپرٹی ہے جو دنیا تک کی نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ کام آئے گی۔ میدان حشر میں حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا، سارے لوگ ہوں گے وہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے وہاں، اسپیشلی بلایا جائے گا کہ حافظ کے والد کو بلاؤ۔ اسے ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو۔ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ کون خوش قسمت ہے، یہ تو ہار اور جیت کا دن تھا، ذالک یوم تغابن ہے، یہ کتنی خوش قسمتی ہے اس بوڑھے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بلا کے تاج پہنا دیا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی بچے کو یا ادنا تعلیم دلوائی تھی بچے کو، پھر احساس ہوگا کچھ۔ آئیں اس معاملہ میں اپنے اپنے گریباں میں جھانکیں۔ شادیاں ہوگی ہماری، اولادیں ہوگی ہماری، تو اولاد کو کس موڑ پہ جا کے ہم نے چھوڑا ہے، کہاں کھڑا کیا ہے، کچھ سوچیں ہم۔ یہ جو ہے سوچنے سمجھنے کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو ایک فکر دے کے جا رہا ہوں کہ ان اولادوں کو سوچیں، کچھ ان کا کچھ معاملہ کریں، یہ ہمارے جنازے پڑھا سکیں، ہمارے مرنے کے بعد جو ہے یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بخشش کی دعا کر سکیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین کو آپ نے بلا لیا ہے، خود نہیں گئے، آپ نے بلایا ہے، ادھر سے بلاوا آتا ہے تو جاتا ہے، اللہ آپ نے بلا لیا ہے میرے والدین کو، تو جس طرح میں چھوٹا سا تھا میرے پہ رحم کرتے تھے،
میرے پہ شفقت کرتے تھے، مجھے فیڈروں میں دودھ ڈال ڈال کے پلایا کرتے تھے، میری ماں نے کتنی میری خدمت کی ہے۔ اللہ وہ آپ نے بلا لی ہیں، جیسے مجھ پہ رحم کرتے تھے ان پہ رحم فرما۔ یہ دعا آپ کے بچے آپ کے لیے کر سکیں، پھر مزہ ہے زندگی کا۔ ہر شخص آتا ہے دنیا میں، اپنا اپنا وقت گزار کے چلا جا رہا ہے، تو وقت اچھا گزرے۔ ہر ایک کا گزر رہا ہے وقت، میں بھی گزار رہا ہوں، زید بھی، بکر بھی، امیر بھی، غریب بھی، کالا بھی، گورا بھی، لمبا بھی، چھوٹے قد والا بھی، پاکستان میں رہنے والا، دنیا کے اور ممالک میں سب وقت گزار رہے ہیں۔ وقت ایسا گزاریں وقت کہ وہ آپ کے لیے کامیابی کا زینہ بن سکے، کامیابی کا زینہ بن سکے۔ اولادوں کی طرف توجہ دے دیں، آپ توجہ دے دیں، خصوصی توجہ دے دیں۔ آج یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے کتنی عزت اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، کتنی حوصلہ افزائی ہوئی، اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہار بھی پہنائے گئے ہیں، انہیں قرآن مجید بھی ملے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے، ان کی تصویریں بھی بنی ہیں۔ ویسے تصویروں کو تو میں خلاف ہوں، ہمارا تو کام یہ رہ گیا تصویریں بنانا اور بنوانا، کام یہ رہ گیا۔ یہ تو اسلام کا ہم نے چھٹا رکن بنا لیا ہے، 5 رکن ہے اسلام کے، چھٹا ہمارا جو ہے تصویروں بنانا، تصویریں والا بن گیا۔ میں مسجد نبوی میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام کے لیے جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں موبائل تھا، تو میں آپ کے روضہ کی تصویر بنا رہا تھا خود میں۔ وہ دور ذرا اچھا تھا، ایک شرطی آیا، یعنی پولیس والوں نے میرے سے موبائل چھین لیا، اور چھین کے وہ آگے جہاں اس کی ڈیوٹی تھی وہاں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، میرے اس میں سارے نمبر سیو تھے، پاکستان کے اور وہاں سعودیہ کے بھی۔ تو میں نے کہا، میں معذرت کی عربی میں اسے بولا، بھائی میں معذرت کرتا ہوں۔ کہتا نہیں اب یہ لے لیا، آپ سے نہیں دوں گا۔ خیر میں نے منت سماجت کی، انا سے متاسف جداً، جو باتیں کر سکا اس نے کہا کہ میرے سامنے سب کچھ ڈیلیٹ کرو، جو کچھ جتنی تصویریں بنائی ہیں ان کو صاف کر دو، ساری صاف کر دو تصویر۔ میں نے اس کے سامنے ساری ڈیلیٹ کی، پھر اس نے مجھے موبائل دیا، اور اب تو سب کچھ ہی حلال ہو گیا ہے۔ حرم میں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں اتنی تصویریں لوگ بناتے ہیں، عورتیں اتنی تصویریں بناتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ خصوصی طور پہ انڈونیشیا کی عورتیں جو ہیں وہ تو کمال کرتی ہیں، ایسی ظالم عورتیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ اپنی تصویر جو ہے اللہ کے ہاں محفوظ رہنے دیں، جہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ یہاں کیوں بنا رہے ہیں آپ تصویر؟ ادھر محفوظ کروائیں اللہ کے ہاں کہ میں تیرے گھر میں اللہ آیا ہوا ہوں، ایک فقیر بن کے صدا لگا رہا ہوں اللہ، ادھر تصویر بنا، ادھر محفوظ کروائیں۔ باہر صورت یہ ایک اضافی بحث مباحثہ ہے، یہ ماشاءاللہ کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے۔ اور پھر ان کے اساتذہ کرام، ان کے مدیر جو ہیں قاری شمون صاحب، اب دیکھیے ان کے استاد شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محمد انور بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے خیر الکلام ما قل و دل اس کے تحت بات کی ہے، بڑی مختصر بات کی ہے اور بڑی مدلل بات کی ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کتنی دعائیں دی ہیں، کتنی دعائیں دی ہیں۔ یہ دین کی برکات، آئیں ہم بھی دین کی برکات کو سمیٹیں، ان کو حاصل کریں۔ تو یہ بڑا نادر موقع ہے ہماری زندگی کا، زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم فضول نہیں آئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ وہ نہ ختم ہونے والا وقت، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، وہ نہ ختم ہونے والی جوانی جہاں ہم جائیں گے، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، نہ کہ یہ چند روزہ زندگی کو جو ہے بنانے اور سنوارنے کے لیے آئے ہوئے۔ تو میں یہی الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے، آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، شاید آپ کو سخت بھی لگی ہوں گی کوئی، لیکن میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز اس سے ہم سب میرے سمیت کچھ نہ کچھ ہم ایسے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دیں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی اور اپنے اس ادارہ کے منتظمین کے لیے بھی، خصوصی طور پہ قاری شمون صاحب ہیں، میں ان کی یہی دعا کروں، اللہم زد فزد، اللہ ان کو مزید عزت سے نوازے۔ اور جو ان کی استاد صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ غور کیجیے، ان کے خلوص کی دعا کی ہے، خالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ یہ تو اللہ نے سب کو حکم دیا کہ خالص ہو جائیں، خالص۔ دودھ ہم خالص لیتے ہیں، گھی ہم خالص ڈھونڈتے ہیں، اور چیزیں خالص لیتے ہیں، مکس نہیں لیتے۔
تو پھر یہ کیوں ہم جو اپنے اعمال ان کو کیوں ضائع کر رہے ہیں، ان کو پراگندہ کیوں کر رہے ہیں، ہم ان کو ڈب کھڑپا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعمال کو خالص رکھیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہاں سے اجر لینا ہے ہم نے، دنیا سے کیا لینا ہے ہم نے۔ تو میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں کچھ علیل ہی تھا، بیمار تھا کچھ، تو بس عشاء کے وقت ہی میں نے نکلا ہوں رضائی سے کہ میں جاؤں، مجھے کچھ سانس کی تکلیف، سانس کی ہے تکلیف آج، مغرب کے بعد کا میرا سانس بڑا اکھڑا ہوا تھا، تو الحمدللہ اللہ مجھے لے آئے ہیں آپ کی دعاؤں سے۔ اس میں میرا کوئی فخر نہیں، تکبر نہیں، کچھ آپ سے میری چاہت نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف آپ کی محبت اور ان بچوں کا جو ہے ان کا یہ حق تھا کہ میں بھی یہاں آتا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔